اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امتی اخرجت للناس، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے۔ حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر ہفتے کے روز سیٹرڈے کے روز یہاں پر اصلاح معاشرہ پر بات کی جاتی۔ تیسری چیز، معاشرے میں اس وقت تک تبدیلی نہیں ہو سکتی اور گھر میں آپ کے اس وقت تک سکون نہیں آ سکتا جب تک آپ نماز کو ترجیح نہیں دیں گے۔ آپ نماز کو چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ مومن کی پہچان ہی نماز بتائی گئی۔ جو نمازی ہے وہ مومن ہے، اور جو نماز کو چھوڑ دیا وہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ اور آج ہماری نمازوں کا عالم اللہ بہتر جانتا، ہمارے حالات ہم بہتر جانتے۔ مرد حضرات مسجدوں سے دور، گھر میں عورتیں مصلی سے دور، حتیٰ کہ ہم نے یہ گھر دیکھے جس میں عورتیں جمعے کی نماز ادا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، رحم کریں ان پہ۔ کہاں چلے گئے ہمارے حالات؟ کربلا میں وہ شہید اعظم جمعے کی نماز ادا کیے تو ان کا سر مبارک تن مبارک سے جدا کر، وہ سال میں بھی نماز کی فکر، اور آج چند مصروفیات کے لیے ہم نماز چھوڑے۔ ہمارے نماز کے سجدے کسی گھر میں نظر آتے تو علامہ اقبال نظر آتے۔ آج ہم سجدے کرتے کسی پریشانی پر، کسی مجبوری پر، ہم کے حالات ہو جائیں، سجدے کرتے تو علامہ اقبال غالب صاحب یاد آتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ عبادت ہے کہ توہین عبادت ہے، جب کوئی یاد نہ آئے تو خدا یاد آئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، غالب نے کہا، ایسا بھی کیا ہوا جو خدا یاد آ گیا۔ حیرت ہوئی تمہیں مسجد میں دیکھ کر غالب، حیرت ہوئی تمہیں مسجد میں دیکھ کر غالب، ایسا بھی کیا ہوا خدا یاد آ گیا۔ یہ ہمارے حالات ہو گئے۔ ہمارے گھر میں کوئی بستر پر پڑ جانا، ہمارے گھر میں کوئی ڈاکٹر کہہ دینا یہ سیریس کنڈیشن میں، ہمارا نقصان ہو جانا، ہم بیمار پڑ جانا، ہمارے اپنے ساتھ چھوڑ دینا جب ہمیں خدا یاد آ رہا۔ حالانکہ وہ تو ایسا تھا جب کوئی یاد نہ آئے تو وہ یاد آنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا، جب کوئی نظر نہیں آتا وہی نظر آتا۔ تو ہمیں زندگیوں پر غور کرنا چاہیے، میسج آف کربلا کو سمجھنا چاہیے۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو ہم زندگی کو نہیں سمجھ سکو۔
باطین کے سامنے ڈٹ کر ٹھہر جائیں. جتنی اللہ نے قوت دی ویسے ٹھہرے. مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اگر تم ظلم ہوتے ہوئے دیکھ لو اور طاقت رکھتے ہو ہاتھ سے روکنے کی تو روک دو. ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے تو ہاتھ سے روکو. اگر نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو. اس کی طاقت رکھ بولو تم غلط کر رہے ہو. اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے کم سے کم دل میں برا جانو. کم سے کم دل میں برا جانو. یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. یہ بھی درجے سے ہم غافل ہو گئے. یہ بھی درجے نکل گئے. اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو ہم افسوس نہیں مناتے دل میں. ہاں اس نے کیا ہوگا, وہ بھی اس کے ساتھ بھی ہوا ہے. اللہ اکبر. کہاں چلے گئے؟ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ اس نے کیا, وہ رب کا بندہ ہے, وہ رب جانے. آپ کو کس نے جج بنایا؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو خدا را اللہ نے جیسی طاقت دے ویسے روکے غلطی کو, باطین کو روکے. یہ بات یاد رکھے, قوت مردہ مدد خدا. اگر آپ قدم بڑھائیں گے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا. یہ بات یاد رکھے, وہ تنہا نہیں چھوڑتا کا. آپ اسے بھول سکتے, وہ آپ کو نہیں بھولتا. آپ اپنے رب کے نعمتوں کو بھول گئے, وہ آپ کو ناشکری میں نہیں بھولا. آپ اس کی بارگاہ میں سجدے کرنا بھول گئے مگر وہ آپ کو رزق دینا نہیں بھولا. آپ اس کے مخلوق کی بے عزتی کرنا یاد رکھ لیے مگر وہ آپ کو عزت دینا نہیں بھولا. آپ تنہائی میں اندھیرے میں سو جاتے ہو, وہ تمہاری حفاظت کرنا نہیں بھولا. اور ہم اس رب کو بھول گئے جو رب کہتا ہے اے بندے تو میری بارگاہ میں آ جا, ایک بار مجھے اپنا کہہ دے یا ربی, اے میرے رب. تو اللہ فرماتا ہے بندے جس نیت سے آئے گا اس سے مالا مال کر دوں گا. توبہ کی نیت سے آ تیری مغفرت فرما دوں گا. عزت کی طلب سے آ تجھے عزت کا تاج پہنا دوں گا. رزق کی طلب میں آ رزق عطا کر دوں گا. تو جس طلب میں آئے گا بندے تجھے میں خالی نہیں لوٹاؤں. جس حال میں تو میرا فرما بردار ہے تب بھی آ, تو میرا نافرمان ہے تب بھی آ. میں تیرے نہ گناہوں کو دیکھوں گا نہ تیرے نیکیوں کو دیکھوں گا, بس تیرے پکارنے کو دیکھوں گا. تو ہمیں اپنے رب کو نہیں بھولنا ہے. اپنی زندگی اپنے رب کے لیے گزارے, حق سب کا ادا کرے, دنیا بہتر گزارے, لگژری لائف, بہترین زندگی ہونا چاہیے. بہترین کھانا, بہترین لباس, بہترین سواری, بہترین بچھونا, ہر اعتبار سے مومن بہترین ہونا چاہیے. آپ کے رب نے کیا فرمایا قرآن, ربنا آتینا فی الدنیا. مانگو اللہ سے دنیا, تو مانگے دنیا اللہ سے, وہ دنیا جس سے آخرت بن جائے. تو لگژری لائف گزارے مگر ہر پیچھے بس رضا الہی. مالک اچھا کھا رہا ہوں, طاقت آئے گی تیری عبادت کروں گا. اچھا پہن رہا ہوں, تیرا مومن بندہ دیکھ کر خوش ہوگا, اس کے شان کے مطابق تو خوش ہوگا. اچھا سوؤں گا تو اچھی نیند ہوگی تو اچھی ہماری عبادت ہوگی. اچھی سواری ہوگی تو پسند فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں جس کو نعمت دیتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے جسم پر بھی اس کی سواری پر بھی. تو اللہ کا شکر ادا کرے اور باطین کے سامنے کبھی نہ جھکے. جو حالات پیدا ہوتے ہو جائیں ایمان سے ہم نہیں پھریں گے, ایمان کا سودا نہیں کریں گے. ہم بھی کٹ جائیں گے, ہماری اولاد کو بھی کٹا دیں گے, ہمارے خاندان کو کٹا دیں گے مگر ایمان سے نہیں پھریں. ہم پردہ کرنا نہیں چھوڑیں گے. ہم جو ہو جائیں ہم پردہ نہیں چھوڑیں گے. اور جو حالات پیدا ہو جائیں یہ سر سجدے میں جھکے گا ہی جھکے گا. سر ہوتا ہی سرفراز اس وقت ہے سرفراز. سر ہوتا ہی اس وقت سرفراز جب جھکتا ہے رب کے آگے سرفراز. جب آپ سر بلندی چاہتے ہو, سرفرازی چاہتے ہو, مقام چاہتے ہو, مرتبہ چاہتے ہو, دنیا چاہتے ہو, آخرت چاہتے ہو, اللہ کی رضا چاہتے ہو, سر جھکا دے سجدے.
اللہ آپ کو 2 جہاں کے خزانے عطا کر دے گا، دنیا ٹھوکروں میں رکھ دے گا، بس سجدے میں سر رکھ دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔